داڑھی ٹوپی والے ہی ہوں، کوئی ضروری نہیں کہ اللہ والے مدرسے اور مسجد میں رہنے والے ہی ہوں، جوتی کاٹنے والا بھی اللہ والا ہو سکتا ہے، دکان پر سامان فروخت کرنے والا بھی اللہ کا دوست ہو سکتا ہے، معمولی کاروبار کرنے والا بھی اللہ کا دوست ہو سکتا ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ یہ یونیفارم اللہ والوں کا ہے۔ اس لباس میں ڈاکو بھی ہو سکتے ہیں، اس لباس میں انسانیت کے دشمن بھی ہو سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ انسان کو زندگی کیسی گزارنی چاہیے۔ سب سے پہلا سبق یہ دیا ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی یوں سمجھے کہ میں کچھ نہیں ہوں۔ یہ ہے کمال انسانیت۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی یوں سمجھے، کسی کو اپنے سے کمتر نہ سمجھے۔ جب انسان کے اندر یہ کمال پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر مجھے اللہ نے مال دیا ہے تو میرا اپنا کوئی ذاتی کمال نہیں، بلکہ اللہ کا میرے ساتھ خاص فضل ہوا ہے، اب میری ذمہ داری بڑھ گئی ہے، اللہ نے مجھے صاحب نصاب صاحب مال بنا دیا ہے، تو میری ذمہ داری بڑھ گئی۔ میری ذمہ داری یہ بڑھ گئی ہے کہ میں سالانہ حساب لگا کر ایک ایک پائی کا 2.5% اللہ کی بارگاہ میں زکوٰۃ نکالنی ہے مجھے، اور میرے ذمہ ہو گیا کہ میرے پڑوس میں کوئی غریب بھوکا سسک نہ رہا ہو۔ میری ذمہ داری ہو گئی ہے کہ میرے پڑوس میں، میرے خاندان میں، میرے رشتہ داروں میں کوئی بچی جوان بغیر نکاح کے نہ بیٹھی ہو۔ میری ذمہ داری ہو گئی۔ جب تک مال نہیں تھا یہ سب ذمہ داریاں نہیں تھی، جب مال آ گیا تو یہ سب ذمہ داری اس کے کاندھوں پر عائد ہو گئی۔ جب تک یہ چیز نہیں تھی کچھ نہیں۔ ایک عام آدمی ہے، سڑک پر گھوم رہا ہے ادھر سے ادھر، اور ایک آدمی جس کو گورنمنٹ نے ریوالور دے کر، بندوق دے کر، وردی دے کر چوراہے پر کھڑا کیا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ پورے محلے کی حفاظت کرے۔ اس کی ذمہ داری ہے، اس کے پاس یونیفارم ہے، اس کے پاس ڈگری ہے، اس کے پاس ہتھیار ہے، تو اس کی ذمہ داری ہے کوئی حفاظت کرے۔ تو میرے بھائیوں، جب تک مال نہیں تھا تو کوئی ذمہ داری نہیں تھی، اور جب مال آ گیا تو اب غریبوں کی حفاظت کرنا، ناداروں کی دیکھ بھال کرنا، اور اپنے مال سے 2.5% حساب لگا کے نکالنا پوری ذمہ داری کے ساتھ، یہ اس کی ذمہ داری بن گئی ہے۔ اگر لاپرواہی اختیار کرے گا، لاؤبالی پن اختیار کرے گا، اس تعلق سے سال میں اپنے مال کا حساب نہیں لگائے گا، تو اللہ فرماتے ہیں الذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرھم بعذاب علیم۔ جو لوگ مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، زکوٰۃ میں نکالتے ہیں، ان کو دردناک عذاب کی خبر دی جاتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اس مال کو کل ایک گھناؤنے، ایک ڈراؤنے سانپ کی شکل دے دی جائے گی، اور یہ قبر اس کو ڈستا رہے گا۔ اسی سامان کو، اسی سونے چاندی کو پگھال کر اس کی پیشانی کو داغا جائے گا، اس کے پہلوؤں کو داغا جائے گا۔ قرآن کریم میں، حدیث شریف میں آتا ہے۔ تو خیر میرے بھائیوں، جب تک یہ چیز نہیں ہے تو ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو انسان کے پاس اگر کوئی چیز ہے تو اسے اللہ کی عطا سمجھے، اللہ کی عطا، اللہ کی نعمت سمجھے، اس پر تکبر نہ کرے، اس پر بڑائی نہ جتائے، اس کی وجہ سے لوگوں کو اپنے سے کمتر نہ سمجھے۔ یہ ہے کمال انسانیت۔ جب انسان کے اندر یہ کمال پیدا ہو جائے گا کہ جوانی کی طاقت کے چکر میں آ کر کمزور کو ٹھوکر نہ مارے، یوں سمجھ کبھی تجھے بھی کمزور ہونا ہے، یوں سمجھ تجھے بھی کبھی نہیں آنا ہے، مالداری کے زوم میں آ کر کسی غریب کو اپنے سے کمتر نہ سمجھ، یوں سمجھ کہ یہ مال اللہ کی عطا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ منٹوں میں، لمحوں میں تو فٹ پاتھ پر آ سکتا ہے، فٹ پاتھ والا محل میں آ سکتا ہے، یوں سمجھ اللہ کے ہاتھ میں۔ خاندان کی تعداد اور خاندان کے اپنی جماعت کے گھمنڈ میں آ کر کسی معمولی آدمی کو، کسی ادنا آدمی کو، کسی اکیلے آدمی کو طاقت کی دھمکیاں مت دے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ جس زبان سے تو دھمکی دے رہا ہے اور جن ہاتھوں کے گھونسے تم سے دکھا رہا ہے، ہو سکتا ہے اس بدن میں فالج پیدا ہو جائے، زبان لڑ کر آ جائے، ایک لفظ نہ تو بول سکے، صبح کو اٹھنے سے پہلے، بستر پر اٹھنے سے پہلے تیری زبان بند ہو سکتی۔ ہر چیز کو اللہ کی نعمت سمجھنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے اگر کوئی چیز دی ہے اس پر یہ یقین کرنا کہ اللہ کی نعمت ہے، بس اللہ کی نعمت سمجھ کے اسے استعمال کرنا، اس کا صحیح استعمال کرنا، اس کا غلط استعمال نہ کرنا، اور اپنے آپ کو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہ سمجھنا، یہ کمال انسانیت ہے۔ یہ انسان کا سب سے بڑا کمال ہے، یہ انسان کی سب سے بڑی کوالٹی ہے، یہ انسان کی سب سے بڑی شرافت ہے، یہ انسان کے لیے سب سے بڑا مطلوب ہے۔ اللہ کے دربار میں
یہی مطلوب ہے، یہی مقصود ہے. اللہ یہی چاہتے ہیں انسان سے کہ انسان دنیا میں زندگی گزارے اپنی حقیقت پر غور کرتے ہوئے. نہیں تو میرے بھائیوں، نہ مال کام آتا ہے، نہ علم کام آتا ہے، نہ جاہ و منصب کام آتا ہے، نہ خوبصورتی کام آتی ہے، نہ دولت کام آتی ہے. کوئی چیز کام نہیں آتی ہے جب اللہ کی طرف سے پھٹکار آتی ہے، جب اللہ کی طرف سے قہر آتا ہے. کوئی کتنا بھی بڑا صاحب کمال ہو، جب تک اس کے اندر تواضع پیدا نہیں ہوگی، خاکساری پیدا نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو دوسروں کے لیے نافع نہیں بنا سکتے. اور انسان کا کمال یہ ہے کہ انسان زندگی گزارے ایسی کہ جانوروں جیسی نہیں، بلکہ انسان کا کمال یہ ہے کہ انسان زندگی صرف اپنے لیے نہیں گزارتا ہے بلکہ دوسروں کے لیے گزارتا ہے. ایک کینڈل کو دیکھتے ہیں، ایک موم بتی کو دیکھتے ہیں، اس کو ہم روشن کرتے ہیں، اسے ہم جلاتے ہیں، وہ ہمیں روشنی فراہم کرتی ہے، اجالا فراہم کرتی ہے. لیکن اجالا فراہم کرنے کے لیے ہر لمحہ اپنے وجود کو گھٹاتی رہتی ہے، پگھلتی رہتی ہے. ہر لمحہ اس کو وجود گھٹتا رہتا ہے، پگھلتا رہتا ہے. ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ایک معمولی سی موم بتی ہم کو نفع پہنچانے کے لیے اپنا سارا وجود بھلا دیتی ہے، گھٹا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے. اور ہم اپنے جسم کو بنانے کے لیے دوسروں کا خون چوسیں، ہم اپنی تجوری بھرنے کے لیے دوسروں کا مال ہڑپ کریں، ہم اپنے کاروبار کو جمانے کے لیے مزدوروں کو ٹھوکر ماریں. یہ کیا انسانیت ہے؟ تو جانور والی زندگی ہے. جانور دیکھتے نہیں آپ کہ جانور جب چارہ کھاتے ہیں تو برابر والے کو ایک جانور دوسرے کو منہ مارتا رہتا ہے، ٹھوکر مارتا رہتا ہے، ٹکر مارتا رہتا ہے. وہی چاہتا ہے کہ بس میں ہی کھاؤں. یہ تو جانور والا کام ہے. کہ انسان ہو کر انسان یہ کوشش کرے کہ بس میرا ہی پیٹ بھرے اور میں ہی سب سے بڑا انسان ہوں، میرا ہی مکان سب سے اچھا ہونا چاہیے اور میری دکان سب سے اچھی ہونی چاہیے، میرا ہی کاروبار سب سے اچھا ہونا چاہیے. تو یہ تو جانور والی صفت ہے. انسان والی صفت کہاں سے ہے؟ میرے بھائیوں، انسان تو تب بنے گا صحیح معنی میں کہ اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ میری زندگی کسی کے کام آ جائے. کوئی کتنا بھی بڑا علم والا ہو، کتنا بھی بڑا صاحب علم ہو، اس کے علم سے لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے اندر تواضع پیدا نہ ہو جائے. آپ نے نام سنا ہوگا ایک بہت بڑے عالم کا، دارالعلوم دیوبند کا نام سنا ہے؟ قریب ہے، ساری دنیا جانتی ہے. دارالعلوم دیوبند کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ. سنا ہے؟ حضرت تھانوی، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے فاؤنڈر ہیں، دارالعلوم دیوبند کے قائم کرنے والے ہیں، ان کے پوتے ہوتے ہیں. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑ پوتے، ان کے پڑ پوتے ہوتے ہیں. دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوئے، جس زمانے میں پڑھ کر فارغ ہوئے، شکل و صورت کے اعتبار سے بڑے خوبصورت تھے، اچھے گھرانے کے، اعلیٰ گھرانے کے. یعنی دارالعلوم دیوبند کا جو فاؤنڈر ہے مولانا قاسم نانوتوی، اس کے گھرانے کا بچہ ہے اور جسمانی اعتبار سے بھی بڑا لہیم شہیم اور بڑا تندرست توانا اور بڑی اچھی شکل و صورت اور بڑا چہرے پر نور، بڑا خوبصورت چٹا گورا رنگ اور اچھی قد و قامت. اور دارالعلوم سے پڑھ کر فارغ ہوا اعلیٰ صلاحیت کے ساتھ، اچھے نمبرات، اچھے مارکس کے ساتھ فارغ ہوا. تو والد محترم نے، ان کے والد نے حضرت حافظ احمد میاں صاحب نے، جو ان کے والد محترم تھے، انہوں نے اصلاح نفس کے لیے یہ چیز، یہ کمال پیدا کرنے کے لیے، علم تو آ گیا لیکن علم کا کمال جو پیدا ہوتا ہے وہ تواضع سے پیدا ہوتا ہے. وہ آپ نے سنا ہے کہ سراہی سر نگو ہو کر جو بھرا کرتی ہے پیمانہ، سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. آج کے بچوں کو تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی. پہلے زمانے میں پانی پینے کے لیے جو گھڑے استعمال ہوتے تھے، لوگ ٹھنڈا پانی بھرنے کے لیے، ٹھنڈا پانی کرنے کے لیے گھڑے کا استعمال کرتے تھے. پانی کا گھڑا بھر کر رکھ دیا، اب پیالے سے لے کر ہمیں پینا ہے، پانی گھڑے میں بھرا ہوا ہے، تو ہمیں جو اسے پیالہ بھرنا ہے تو گھڑے کو ہمیں ٹیڑھا کرنا پڑتا ہے، جھکانا پڑتا ہے. ایک پیاسے آدمی کا پیمانہ، ایک پیاسے آدمی کا پیالہ گھڑا تبھی بھر سکتا ہے جب اپنے آپ کو جھکائے گا. جب تک وہ نہیں جھکائے گا، وہ سیدھا کھڑا رہے گا، پیاسے آدمی کو اس کے پانی سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا.
اور جتنا صاحب کمال ہوتا ہے، جتنا صاحب کمال ہوتا ہے، اتنا ہی اس کے اندر تواضع